بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، سوال ہے میت کو تابوت میں رکھ کر دفن کرنا کیسا؟ جواب ہے تابوت کے میت کو کسی لکڑی وغیرہ کے صندوق میں رکھ کر دفن کریں یہ مکروہ ہے، مگر جب ضرورت ہو، مثلا زمین بہت تر ہے تو حرج نہیں، اور اس صورت میں تابوت کے مصارف اس مال میں سے لیے جائیں جو میت نے چھوڑا ہے۔ سوال ہے تابوت میں رکھ کر دفن کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جواب ہے اگر تابوت میں رکھ کر دفن کریں تو سنت یہ ہے کہ اس میں مٹی بچھائیں اور دائیں بائیں کچی اینٹیں لگا دیں اور اوپر مٹی کی لپائی کر دیں، غرض یہ کہ اندر کا حصہ لحد کی طرح ہو جائے۔ سوال ہے میت کی تدفین کہاں مستحب ہے اور قبر کس جگہ بنانی بہتر ہے؟ جواب ہے جس شہر یا گاؤں وغیرہ میں انتقال ہوا وہیں کے قبرستان میں دفن کرنا مستحب ہے، اگرچہ یہ وہاں رہتا نہ ہو، بلکہ جس گھر میں انتقال ہوا اس گھر والوں کے قبرستان میں دفن کر دیں۔ ایسی جگہ دفن کرنا بہتر ہے جہاں صالحین کی قبریں ہوں۔ سوال ہے کن جگہوں پر مردہ دفن کرنا حرام ہے؟ جواب ہے مالک کی اجازت کے بغیر اس کی زمین میں نیز جگہ ہوتے ہوئے پرانی قبر میں مردہ دفن کرنا حرام ہے۔ یوں ہی مسجد تعمیر ہونے کے بعد مسجد کے صحن میں بھی مردے کو دفن کرنا حرام ہے۔ سوال ہے قبر میں اترنے والے افراد کتنے اور کیسے ہوں؟ جواب ہے قبر میں اترنے والے 2-3 جو مناسب ہوں، کوئی تعداد اس میں خاص نہیں، اور بہتر یہ ہے کہ قوی و امین ہوں کہ کوئی بات نامناسب دیکھیں تو لوگوں پر ظاہر نہ کریں۔ سوال ہے قبر میں شجرہ و عہد نامہ رکھنا کیسا؟ نیز کفن پہ لکھنے کی کیا برکت ہے؟ جواب ہے شجرہ یا عہد نامہ قبر میں رکھنا جائز ہے، اور بہتر یہ ہے کہ میت کے منہ کے سامنے قبلے کی جانب طاق کھود کر اس میں رکھیں، بلکہ در مختار میں کفن پر عہد نامہ لکھنے کو جائز کہا ہے، اور فرمایا کہ اس سے مغفرت کی امید ہے، اور میت کے سینے اور پیشانی پر بسم اللہ لکھنا جائز ہے۔ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ پیشانی پر بسم اللہ لکھیں اور سینے پر کلمہ، مگر نہلانے کے بعد اور کفن پہنانے سے پہلے کلمے کی انگلی سے لکھیں، روشنائی سے نہ لکھیں۔ سوال ہے میت کو قبر میں اتارتے وقت کون سی دعا پڑھیں؟ جواب ہے بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ، اور ایک روایت میں بسم اللہ کے بعد وفی سبیل اللہ بھی آیا ہے۔ سوال ہے میت کو مٹی دینے کا مستحب طریقہ بتائیں، نیز اس وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ جواب ہے مستحب یہ ہے کہ سرہانے کی طرف دونوں ہاتھوں سے 3 بار مٹی ڈالیں۔ پہلی بار کہیں منہا خلقناکم، اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، دوسری بار وفیہا نعیدکم، اور اسی میں تم کو لوٹائیں گے، اور تیسری بار ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی سے تم کو دوبارہ نکالیں گے۔ باقی مٹی ہاتھ یا کھربی یا پھاوڑے وغیرہ جس سے ممکن ہو قبر میں ڈالیں، اور جتنی مٹی قبر سے نکلی اس سے زیادہ ڈالنا مکروہ ہے۔ سوال ہے بعد تدفین میت کے سرہانے اور پاؤں کی طرف کھڑے ہو کر کیا پڑھا جائے؟ جواب ہے مستحب یہ ہے کہ دفن کے بعد قبر پر سورہ بقرہ کا اول و آخر پڑھیں، سرہانے الف لام میم سے مفلحون تک، اور پائنتی کی جانب آمن الرسول سے ختم سورت تک پڑھیں۔ سوال ہے دفن کے بعد قبر کے پاس اذان دینے سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں؟ جواب ہے دفن کے بعد قبر پر اذان دینے سے مردے کو منکر نکیر کے سوالوں کا جواب دینے میں آسانی ہوتی ہے، نیز مردے کی وحشت اور گھبراہٹ دور ہوتی ہے۔ سوال ہے تدفین کے بعد قبر کے پاس کتنی دیر تک ٹھہرنا مستحب ہے؟ جواب ہے دفن کے بعد قبر کے پاس اتنی دیر تک ٹھہرنا مستحب ہے جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے گوشت تقسیم کر دیا جائے کہ ان کے رہنے سے میت کو انس حاصل ہوتا ہے اور نکیرین کا جواب دینے میں وحشت نہ ہوگی، اور اتنی دیر تک تلاوت قرآن اور میت کے لیے دعا و استغفار کریں، اور یہ دعا کریں کہ سوالات نکیرین کے جواب میں ثابت قدم رہے۔ سوال ہے رشتہ دار کی قبر پر جانے کے لیے قبروں پر گزرنا اور قبرستان میں جوتے پہننا کیسا؟ جواب ہے اپنے کسی رشتہ دار کی قبر تک جانا چاہتا ہے مگر قبروں پر گزرنا پڑے گا تو وہاں تک جانا منع ہے، دور سے ہی فاتحہ پڑھ دے، قبرستان میں جوتیاں پہن کر نہ جائے۔
ایک شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے پہنے دیکھا تو فرمایا جوتے اتار دیں۔ دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔